أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے. آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. 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 ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے. کہ بس چونکہ ہے مدینے کے خار آنکھوں میں. کہ بس چونکہ ہے مدینے کے خار آنکھوں میں. پیا گے جام محبت جو
اپنے نوری پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری رہے گا اس کا ہمیشہ خمار آنکھوں میں رہے گا اس کا ہمیشہ خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. 3 دن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج ہمیں اس مدنی مشورے کی سعادت ملی ہے، اور بالخصوص آج مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس، ان کے فیملی ممبرز میں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ آپ کے فیملی ممبرز میں سے کوئی 1 یا 2 ممبر یا اس سے زیادہ قرآن سیکھ رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں. اور سبحان اللہ، قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی تو کیا بات ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آپ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہے جو قرآن سیکھ رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں. خود بھی سیکھیے اور آگے سکھانے والے بھی بنیے. آج کے اس مدنی مشورے میں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. ایک تو آپ کی، ہماری، ہم سب کی دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے، آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی مینجمنٹ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات مجھ تک اپنے مدنی مرکز تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو میں حاضر ہوں. آپ کے میسیجز بھی ہم پڑھیں گے. آپ کی کچھ انٹینشنز، آپ کی کچھ نیتیں بھی چاہیے. سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں. ایک شارٹ ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں دعوت اسلامی کیا کیا کام کیسے کرتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ریڈی ہے ویڈیو؟ بیٹا ویڈیو ریڈی ہے؟ فیو سیکنڈز کے اندر وہ ویڈیو آپ دیکھیے گا. پلیز غور سے دیکھیے گا، کیونکہ مجھے اس ویڈیو کے بعد آپ سے اسی ویڈیو کے بارے میں بات کرنی ہے. تو غور سے دیکھیے کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی، جس کا ایک ڈپارٹمنٹ آن لائن مدرسۃ المدینہ تو ہے، بٹ وی آر ناٹ اونلی ورکنگ ان ون ڈپارٹمنٹ. دعوت اسلامی مور دین 100 ڈپارٹمنٹس میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. کس پیارے انداز میں کر رہی ہے، چھوٹی سی جھلک. پوری دعوت اسلامی تو بیان نہیں کر سکوں گا، تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اصلی علوم جو پڑھائے جاتے ہیں، دنیا کی تعلیم سکھائی جاتی ہے اور علم کی شمع کو روشن کیا جاتا ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں جامعۃ المدینہ قائم ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں، ہندوستان کے کئی شہروں میں، یو کے میں 9 کے قریب جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں. ماریشس، موزمبیق، کینیا اور دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ کے ذریعے علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں. قرآن پاک کی خدمت کا وہ عظیم بیان دعوت اسلامی نے اٹھایا. اس وقت دعوت اسلامی کے 2800 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں. یہ شعبے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ الحمدللہ اس میں
के आप जानना चाहेंगे कि अब तक दावत इस्लामी के मदरसों से कितने हाफिज कुरान और कितने नाज़रा पढ़ने वाले फारिग हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 से ज़्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं और तकरीबन 2,43,000 के करीब बच्चों ने, मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों ने नाज़रा कुरान पाक खत्म कर दिया है। इस वक्त 1,33,000 के करीब मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ, बच्चे और बच्चियाँ कुरान पाक की मुफ्त तालीम दावत इस्लामी के इन मदारिस में हासिल करें। अब बात करते हैं दावत इस्लामी की वो काविश जो सारी दुनिया में एक गोया धूम मचाए हुए है, और वो है अल्लाह के घर की तामीर। सुभान अल्लाह, हदीस पाक का मज़मून है कि अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। आप जानना चाहेंगे हमारी दावत इस्लामी किस तरह मसाजिद की तामीर में अपनी कोशिशें कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कम बेश साल की 600 से ज़्यादा मस्जिदें पूरी दुनिया में दावत इस्लामी की तरफ से बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साल में 365 दिन होते हैं, कम बेश रोज की 2 मस्जिदें दुनिया में कहीं ना कहीं दावत इस्लामी के ज़ेर इंतजाम या तो प्लॉट खरीदा जा रहा होता है या तामीर शुरू हो जाती है। आप भी अगर जन्नत में घर बनाना चाहते हैं, दावत इस्लामी के शोबा खुदामुल मसाजिद से राब्ता कीजिए। इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट ने इस दुनिया को ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस शोबे में भी कमाल का काम किया, और बल्कि मैं कहूँ तो ऐसा काम किया जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। दावत इस्लामी ने एक शोबा बनाया मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें अल्लाह की रहमत से 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स दुनिया के 70 मुल्कों से ज़्यादा ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दर्स इस्लामी कर रहे हैं। कमोबेश 30 के करीब कोर्सेज हैं जो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ऑनलाइन करवा रहे हैं। और याद रहे ये ऑनलाइन कोर्सेज इस्लामी भाइयों के लिए भी हैं, इस्लामी बहनों के लिए भी हैं। मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ भी इससे फैजियाब हो सकते हैं। QuranTeacher.net की वेबसाइट है, इस पर जाइए और दावत इस्लामी की इस खूबसूरत सर्विस से घर बैठे अपनी पसंद के वक्त के मुताबिक अगर आप दुनिया में कहीं भी हैं फायदा उठाएं। जबरदस्त डिमांड ये है कि जनाब हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ वो आलिम दीन बन जाए, वो हाफिज़ कुरान बन जाए, वो एक दीनदार शख्स बन जाए। दावत इस्लामी ने इस गैप को महसूस किया और इस गैप को कवर करने के लिए, इस फासले को दूर करने के लिए एक शानदार काविश की गई, एक शोबा बनाया गया जिसका नाम है दारुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क और दावत इस्लामी के इस शोबे के यानी दारुल मदीना के 75 के करीब कैंपस बन चुके हैं, 75 ब्रांचेस हैं, इसमें 63 पाकिस्तान में हैं, 12 बैरून मुल्क में, दुनिया के कई मुल्कों में हैं, और इन तमाम ब्रांचेस में अब तक 18 ब्रांच के स्टूडेंट्स दुनिया के मुल्कों के साथ साथ दीन हासिल कर रहे हैं। तो मालूम है जब आप देखेंगे कि इंग्लिश बोलने वाला एक वेल एजुकेटेड इंजीनियर भी होगा, ठीक है ना, आपको ऐसे डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो जबरदस्त डॉक्टर्स भी हैं, और इंशाअल्लाह आलिम दीन भी होंगे। ये है दावत इस्लामी के इस शोबे यानी दारुल मदीना की खूबसूरत काम। दावत इस्लामी ने मीडिया की तारीख में जो काम किया है, दुनिया भर में जिसकी धूम है, लेकिन आप भी उससे बहुत ज़्यादा फैजियाब हो रहे होंगे। मेरी मुराद हम सब के मदनी चैनल की है। मदनी चैनल तो क्या आया है, घर घर में बाहर आ गई है। घर बैठकर इल्म दीन सीखना कितना आसान हो गया है। क्या दुनिया में ऐसा पहले कोई चैनल था जिसको देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं? क्या ऐसा भी कोई चैनल आप आया था जिसको देखकर खौफ खुदा से आंसू बहते हो, उसके रसूल में आंखें नम हो जाती हो, यादें मदीना में दिल तड़प जाया करता हो? मदनी चैनल की बरकत से कई शराबियों ने शराब छोड़ी, बेनमाजियों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, माँ बाप के कई नाफरमान ऐसे थे। मदनी चैनल पर होने वाले सुन्नत के बड़े बयानात की बरकत से माँ बाप की खिदमतगुजार बन गए। मदनी चैनल की बरकत से बेशुमार इस्लामी बहनों ने पर्दा अपना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल दुनिया भर में किस तरह सुन्नतों की खिदमत कर रहा है, शायद इसकी तफसील बताने की हाजत नहीं। जो मदनी चैनल देखते हैं वो बखूबी जानते हैं, मगर मेरे बीच इस्लामी भाइयों ये जानना जरूरी है कि ये मदनी चैनल जिसमें 1 मिनट के लिए भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई बेपर्दा औरत नहीं है, दुनिया की तकरीबन 7 सैटेलाइट्स पर दुनिया के कोने कोने में देखा जाता है। और अब उर्दू के साथ साथ मदनी चैनल इंग्लिश और बांग्ला में बराह रास्त अपनी नशरियात पेश करता है। अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में इसकी पजीराई है। लोग बड़े शौक से मदनी चैनल देखकर बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, इसके साथ साथ आईटी की शोबे में दावत इस्लामी ने जो कमाल किया है, दावत इस्लामी ने अपना पूरा शोबा मस्जिद से आईटी बनाया। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए दावत इस्लामी किस तरह से कर रही है, आईटी उसकी चलती है। उजाला ही उजाला
उजाला कर दिया देखो। आज के बाद सोशल मीडिया एक बनाया गया और आज दावत इस्लामी के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पेजेस बने हुए हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं और लाख आशिकान रसूल दावत इस्लामी के सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं। हमारी दावत इस्लामी के प्रोग्राम किस तरह यारे मुसलमानों की मदद की जाती है। याद रहे दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात में और 25,000 एम्प्लॉइज हैं, 25,000 से ज़्यादा अजीर हैं जिनकी तनख्वाह दावत इस्लामी देती है। अभी कौन है? ये उलमा हैं, ये आलिमा हैं, ये मुबल्लिगीन हैं, ये दीन का काम करने वाले इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें हैं। दूसरे लफ्जों में 25,000 खानदान माहाना दावत इस्लामी की सैलरीज की वजह से दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सैलरी दी जाती है बल्कि 25,000 फैमिलीज का इलाज भी दावत इस्लामी में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी मजलिस मौजूद है इन इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों और इनके घर वालों का इलाज भी करवाती है। अगर आप इन उलमा, इन आइमा, इन दीन का काम करने वालों के इलाज में अपना सरमाया लगाना चाहते हैं, आप इनकी मदद करना चाहते हैं, आप बहुत सारे आशिकाए रसूल दुनिया में ऐसे हैं जो लंगर खिलाने के बड़े शौकीन होते हैं और वाकई के मुसलमानों का बड़ा अच्छा अंदाज है कि दूसरे मुसलमानों को लंगर पेश किया जाए, खाना खिलाया जाए। खाना खिलाने के बजाय अहदीस में क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी रोजाना हजारों को लंगर पेश करती है। हमारे मदारिस में जो तालिब इल्म दीन हैं उनको लंगर पेश किया जाता है। दावत इस्लामी को बहुत कैसे इज्तिमा होते हैं उसमें लंगर पेश किया जाता है। और सुभान अल्लाह जब एतिकाफ आता है, माह रमजान आता है तो बाहर आ जाती है, लाखों आशिकान रसूल का आना जाना रहता है और उससे पेश की जाती है। इस्लामी का फकत लंगर के मामले में यानी खाना खिलाने का करोड़ रुपए का बजट है। आपका भी शौक है, आप भी ये माना चाहते हैं अपनी दावत इस्लामी के साथ आशिकान रसूल का साथ जैसे कि शुरू में कहा था 106 से ज्यादा शोबा जाते हैं बात बहुत हो जाएगी। हमारी आखिर में देखते हैं दावत इस्लामी के बड़े करते हैं और फिर उस अमीर सुन्नत की बारगाह में बड़ी बड़ी शख्सियत ने हाजिरी दी। तुम भी कैमरा सेट कर लेना 15 सेकंड, कैमरा सेट कर लेना 15 सेकंड में। दावत इस्लामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार सिखाती है, फिर 1 मिनट बाद अदब सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है। तो बड़ा मुतमईन कि जो खुशबू अल्लाह हज़रत ने फैलाई है वो मौलाना इलियास क़ादरी में तमाम कमाल मौजूद है। इश्क़ रसूल, तमन्नाए मदीना, मोहब्बत में छुपा हुआ एक मिजाज। सैयद शेख इलियास इन्नल्लाह यसअल यौम अल-क़ियामा अन सुहबति साहिब وجلسنا معك ساعة الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله فلا تنسنا يوم القيامة. 30 seconds left. आराम से कर लेना बाहर। आज बात करते हैं आपकी हमारी हम सबकी दावत इस्लामी। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अज़ान है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि आप सब ने ये वीडियो प्रेजेंटेशन देखी होगी। आपको पता हुआ होगा कि दावत इस्लामी कितना बड़ा, कितना ग्लोबल काम कर रही है और कितने सारे शोबाजात में कर रही है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आपके मोबाइल में है तो वो निकाल लें, घर में है तो निकाल लें, देन यू अंडरस्टैंड दैट दावत इस्लामी के एक्सपेंस कितने हैं। इस वक्त दावत इस्लामी के अप्रॉक्सीमेटली 26,000 एम्प्लॉयज़ हैं। वी हैव मोर देन 26,000 एम्प्लॉयज़, 26,000 से ज़्यादा अजीर हैं। अगर दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट्स तो आपने देख लिए, इन 26,000 अजीर इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की सैलरी बनाए हम अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये की अगर आप सैलरी को कैलकुलेट करते हैं अंदाज़न, तो ये मंथली 52 करोड़ रुपए बनते हैं, 52 करोड़ रुपीज़ मंथली। और किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी 12 सैलरीज नहीं देनी होती, ईयरली 13 देनी पड़ती हैं, एक बोनस देना पड़ता है। तो 52 करोड़ को मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन ये 6.25 अरब 675 करोड़ रुपीज़ बन जाएगा।
اور اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں پر ڈے پر 365 ڈیز پر ڈیوائڈ کر دیں تو 1,80,00,000 روپے کے قریب اپروکسیمیٹلی روزانہ دعوت اسلامی کا خرچہ ہے صرف سیلری کا. پلیز آپ سوچئے کہ کتنا بڑا کام ہے. اب یہ آن لائن کوئی دیکھ لیجئے, اس کی کوئی اگزامپل نہیں تھی پہلے. کیا آپ نے کبھی سنا تھا ایسا؟ یہ انوینشن ہے, یہ دعوت اسلامی کی اللہ کی رحمت سے ایجاد ہے کہ گھر بیٹھے لاکھوں ہزاروں عاشقان رسول کو قرآن سکھایا جا رہا ہے, علم دین سکھایا جا رہا ہے. تو یہ دعوت اسلامی نے کیا یہ کام. تو ایسے کتنے کام ہیں جو دعوت اسلامی ساری دنیا میں کر رہی ہے, اور اتنے سارے خرچے ہیں. زکوٰۃ آپ سب نے دینی ہے, آپ کے رشتہ داروں نے بھی دینی ہے, آپ کے دوستوں نے بھی دینی ہے, آپ کے ریلیٹیوز میں بھی دینی ہے. پلیز کوشش یہ کیجیے کہ اپنی زکوٰۃ بھی اور اپنے دوست احباب, اپنے قریب جاننے والوں کی زکوٰۃ میں بھی اپنا حصہ ملائیے. ان تک یہ پریزنٹیشن, ہم آپ کو یہ ویڈیو پریزنٹیشن انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ تک ہم پہنچا دیں گے. اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, میمنی لینگویج میں بھی ہے, اور فورتھ انشاءاللہ عربک میں آنے والی ہے. یہ آپ کو بھیج دیں گے. تو جو آپ کے ایسے دوست ہیں, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, ان کو یہ پریزنٹیشن بھیجیں اور ان کو بتائیں کہ دعوت اسلامی کتنا بڑا کام کر رہی ہے. لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اگر آپ کی کوشش سے آپ کی دعوت اسلامی کا فائدہ ہو جائے گا, ہم مزید مدرسے کھول لیں گے, ہم مزید مسجدیں بنا لیں گے, ہم اور دنیا کے علاقوں میں کام کر لیں گے, آپ کا بھی ثواب میں حصہ ہو جائے گا. اس میں ایک اور کوشش یہ کریں, جو شرعی حکم میں بیان کر دیتا ہوں, جتنے مجھے سن رہے ہیں, خاص طور پہ جو پیرنٹس سن رہے ہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے یا چیریٹی کرنی ہے, صدقہ دینا ہے, تو سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجیے. آپ اپنے ریلیٹیوز کو دیکھیے جو پریشان ہیں, جو غریب ہیں, جو مستحق ہیں, ان کی ہیلپ کریں. اس کے بعد بچ جائے تو دعوت اسلامی کو پلیز یاد کیجیے گا. ہمیں بہت ضرورت ہے ڈونیشنز کی, ہم بہت بڑا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, اینڈ وی نیڈ یور ڈونیشن. اب اس میں اگر ایک طے کر لیں نا, آج ہم جتنے مجھے ویورز سن رہے ہیں, کہ اگر آج جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں, اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ 50% آف یور زکوٰۃ, جو بھی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی 50% آپ دعوت اسلامی کو دیں گے, باقی 50% میں آپ اپنے ریلیٹیوز کو دیکھ لیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں, اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیں. کچھ فیملی کمٹمنٹس بھی ہوتے ہیں, ہر سال دینا ہوتا ہے تو وہاں دے دیں. 50% تو دعوت اسلامی کو دینا, تاکہ دعوت اسلامی ایسے اور ڈپارٹمنٹ بنائے. آپ کے بچے ہیں, میں آپ کو ایک گڈ نیوز دینے جا رہا ہوں. پہلے ہم نے چینل کھولا, حالانکہ چینل ہمارا کام نہیں تھا. پھر ڈیمانڈ آئی کہ انگلش چینل ہونا چاہیے, ہم نے انگلش چینل کھول دیا. بنگلہ دیش سے ڈیمانڈ آئی بنگالی چینل ہونا چاہیے, ہم نے بنگالی چینل کھول دیا. اب کئی ملکوں سے ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے بچے تو یہ زمانے نہیں سمجھتے, تو اب اپروکسیمیٹلی 15 لینگویجز میں ہم ڈبنگ کا کام کر رہے ہیں آن اینڈ آف. لیکن ایک اور زبردست ڈیمانڈ آئی کہ بچے کارٹون دیکھتے ہیں, بچے تو گیمز کھیل رہے ہیں, وہ تو آئی پیڈ اور موبائل میں سارا دن گزارتے ہیں, اور جو وہ دیکھ رہے ہیں اس سے ان کی تربیت خراب ہو رہی ہے, ان کی ٹریننگ رانگ ہو رہی ہے. پلیز دعوت اسلامی کچھ کرے. دعوت اسلامی نے اینیمیٹڈ, آپ نے دیکھا ہوگا غلام رسول کے مدنی پھول, ہم نے سٹارٹ کیا, اس کو اردو میں بنایا, انگلش ڈبنگ کرائی, عربک ڈبنگ کرائی, مختلف زبانوں میں ڈبنگ کرائی. آپ کو پتہ ہے کتنا ایکسپینسو کام ہے. فار 1 منٹ, اونلی فار 1 منٹ, اس ایک اینیمیٹڈ کلپ کا ہمیں پاکستانی یا دوسرے لفظوں میں $100,000 لگتا ہے, یعنی 1.5 لاکھ روپے 1 منٹ میں خرچ ہو جاتا ہے. آپ 3-4 منٹ کا غلام رسول کا مدنی پھول دیکھتے ہیں, 3-4 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں پورا دن یہ آنا چاہیے, پورا دن سیریز چلنی چاہیے, تاکہ بچے گناہوں کو چھوڑیں اور دین سیکھیں. اتنا ایکسپینس دعوت اسلامی اپنے اوپر بیئر کر رہی ہے. کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیتے ہم, کوئی کمرشل نہیں ہے. اب میں گڈ نیوز یہ دینے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم کڈز مدنی چینل شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک نیا چینل شروع ہونے جا رہا ہے جو کڈز کے لیے ہوگا, بچوں کے لیے ہوگا. اس کے لیے کروڑوں روپے کی مشینری ہمیں پرچیز کرنی پڑ رہی ہے, ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے کے امپلائیز بڑھانے پڑیں گے. اتنا برڈن دعوت اسلامی اپنے اوپر کیوں لے رہی ہے؟ آپ کے, جی ہاں, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے, کہ اگر وہ ٹی وی دیکھنا چاہیں, وہ کارٹون دیکھنا چاہیں, تو انہیں اس کے ذریعے بھی دین ملے. جو تحریک اتنا ہمارے بارے میں سوچتی ہو, جو آرگنائزیشن اتنا بڑا ویژن رکھتی ہو, ہم اس کو کیوں سپورٹ نہ کریں؟ تو میں امید رکھوں, آئی جسٹ نیڈ ون انٹینشن فرام آل آف یو. میں کوئی ہدف نہیں دینا چاہتا. اگر ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ اپنے پیرنٹس سے یہ نیت کروا دے کہ انشاءاللہ ہماری فیملی کی زکوٰۃ کا 50% دعوت اسلامی کو جائے گا, اگر یہ انٹینشن ہو جاتی ہے تو مجھے بہت امید ہے. 10,000 سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ 10,000 فیملیز ہمیں سپورٹ کر دیں, ہم بہت سکون میں آ جائیں گے, ہم اور نئے کام کر لیں گے. آئی ہوپ کہ آپ اپنی دعوت اسلامی کی اس ضرورت کو محسوس کریں گے. امید رکھوں آپ سے.
خوشخبری آپ ہمیں عطا کر دیجئے. اللہ آپ کو اور عزتیں دے, آپ کے مال میں اور برکت دے, آپ کو خوب نوازے. اور میں سمجھتا ہوں یہ مشکل نہیں ہے. اتنا بڑا کام جب ہمارے سامنے ہے تو ہم کیوں نہ دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کریں گے. بہرحال ہم منیمم آج ایک ہدف ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. میکسیمم تو 50% ہو گیا نا, 50% آپ نے کرنا ہے. اللہ کرے کوئی 100% دے دے زکوٰۃ, بالکل ویلکم کریں گے. لیکن منیمم فار ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہوگا وہ $1200 ہوگا, کہ آپ خود اپنے رشتہ داروں کے ذریعے, اپنے دوستوں کے ذریعے آپ کوشش کر کے, جو ویڈیو آپ کو ہم بھیج دیں گے واٹس ایپ پہ, آپ ان کو بھیجیے. اونلی $1200 از یور ٹارگیٹ فار دا ڈونیشن آف دعوت اسلامی. اگر اس ٹارگیٹ کو آپ اچیو کریں گے تو ایک اچھی اماؤنٹ دعوت اسلامی کے لیے جمع ہو جائے گی, اور اللہ نے چاہا دعوت اسلامی خوب ترقی کرے گی. میں امید کرتا ہوں عاشقان رسول کی اس مدنی تحریک کا آپ ضرور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اب آپ کے کچھ کویسچنز لے لیتے ہیں. آپ کے ذہن میں نے جو ڈونیشن کی اپیل کی ہے اس بارے میں کوئی کویسچن ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے حوالے سے کوئی آپ کو سجیشن دینا ہو وہ آپ دے سکتے ہیں. ایک گڈ نیوز مجھے دینی ہے کہ ماشاءاللہ آج جن بچوں نے مدرسۃ المدینہ میں پوزیشن لی ہے 100 آؤٹ آف 100 نمبر جنہوں نے لیے ہیں, یعنی ہم نے سوچا تھا کہ ہم 100 آؤٹ آف 100 نمبر کے بچوں کا اناؤنسمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو ماشاءاللہ واٹ اے ٹیلنٹ یو ہیو. ہمیں ہمارے جو بچوں نے 100 آؤٹ آف 100 نمبر لیے ان کی تعداد بھی 141 ہے. 141 اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ 100 آؤٹ آف 100 نمبر لیے ہیں. تو اب سیکنڈ کس کو کرے, سارے ہی فرسٹ ہیں. تو ان 141 بچوں کے میں نام لوں گا تو یہ ظاہر بہت ٹائم لگ جائے گا. تو آفٹر فیو منٹس ہم اس لسٹ کو ہمارے جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا فیس بک پیج ہے, آفیشیل فیس بک پیج پہ ہم اس لسٹ کو شیئر کر دیں گے. تو آپ چیک کر لیجئے گا کہ ماشاءاللہ کہاں. یہ بتا دیتا ہوں کہ اٹلی کے ہیں, یو کے ہیں, جرمنی کے ہیں, پاکستان کے ہیں, عرب شریف کے, کینیڈا, ہند یعنی انڈیا کے ہیں ماشاءاللہ. تو اسپین ہے, جنوبی افریقہ ہے یعنی ساؤتھ افریقہ, آئرلینڈ ہے, دبئی ہے, نیدرلینڈ ہے ماشاءاللہ, تنزانیہ کے بھی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ کئی ملکوں کے ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے امید ہے ناروے کے ہیں, جی ناروے کے بھی ہیں. تو آپ یہ 141 اسٹوڈنٹس کو مینی کانگریچولیشن فار آل آف یو. مبارک ہو آپ کو, آپ کے پیرنٹس کو. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہمارے فیس بک پیج پہ آپ یہ 100 آؤٹ آف 100 نمبر لینے والے 141 اسٹوڈنٹس کا آپ رزلٹ دیکھ لیں گے ماشاءاللہ. یہ حفظ قرآن ہے یا ناظرہ کے اسلامی بہنیں, درس نظامی کی ناظرہ کی سب میں. یہ کیا ہے, یہ اسلامی بھائی تھے, یہ اسلامی بھائی تھی, یہ اسلامی بہنیں. یہ بھی 100 آؤٹ آف 100. جی اچھا 141 اسلامی بھائی ہیں اور 10 اسلامی بہنیں. چلیں اسلامی بھائی یہاں جیت گئے ہیں. اسلامی بہنوں کی کلاسز بھی تھوڑی ہیں نا. تو 10 اسلامی بہنیں ہیں جنہوں نے 100 آؤٹ آف 100 نمبر لیے ہیں. اور جب ان کے نام نہیں پکارے تو میرا خیال ہے ان کے نام بھی شیئر ہی کر دیتے ہیں انشاءاللہ, ورنہ پھر اسلامی بھائی ناراض نہ ہو جائیں. اسی طرح یہ جامعۃ المدینہ کے جی جامعۃ المدینہ آن لائن میں 12 اسٹوڈنٹس وہ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ 100 آؤٹ آف 100 نمبر لیے ہیں. چلیں ان کے نام لے لیتے ہیں. ایک تو عالم دین بن رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, اور تعداد بھی تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. اویس خان ولد محمد فیض خان, یہ فیضان مدینہ گجرات کی برانچ سے پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. اور ان کا یہ جی ایم کیا آئی ڈی یہ بیان کریں, یہ 30781 یہ ان کا جی آر نمبر ہے. محمد اویس ایک اور ہیں, محمد یونس ان کے والد کا نام ہے, بحرین سے تعلق ہے. انہوں نے 82918 ان کا جی آر نمبر ہے. انہوں نے بھی 100 آؤٹ آف 100 نمبر حاصل کیے ہیں. وسیم عباس ولد نصیر احمد پاکستان سے تعلق ہے اور ان کا جی آر نمبر 48235 ہے, جنہوں نے 100 آؤٹ آف 100 نمبر حاصل کیے ہیں. ظفر احمد ولد محمد احمد پاکستان 11682. عبد المصطفیٰ ولد نور محمد یہ عرب شریف سے ہیں, انہوں نے 100 آؤٹ آف 100 نمبر حاصل کیے ہیں. واہ بھائی عرب شریف والوں. 48513. محمد اصغر ولد محمد رفیق 51649. وارث علی ولد غلام قادر یہ بھی پاکستان سے ہیں 49870. ریحان ولد عبد الرزاق پاکستان سے ہیں 53589. فیصل ولد عمران حائل سے ہیں, یہ بھی عرب شریف سے ہیں 51866. اسی طرح محمد صابر ولد غلام محمد پاکستان سے ہیں 33224. محمد ساجد اتاری ولد محمد حیات پاکستان سے ہیں 51471. اور حامد علی شاہ ولد شاہ عمر خطاب پاکستان سے ہیں 48753. یہ سارے 12 اسلامی بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے 100 میں سے 100 نمبر درس نظامی میں حاصل کیے ہیں. جامعۃ المدینہ للبنات میں اسلامی بہنیں ہیں
ان کا GR نمبر بتا دیتا ہوں, انہوں نے بھی 100 آؤٹ آف 100 نمبر حاصل کیے ہیں. 46140 بنت ابراہیم ہیں اور درس نظامی کر رہی تھی ماشاءاللہ. 37107 یہ بنت عطا محمد ہیں, انہوں نے بھی درس نظامی کیا اور 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے. 54294 یہ بنت سرفراز احمد ہیں, فیضان فرض علوم کورس میں انہوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے. مینی کانگریچولیشن, بہت 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 مبارک. اللہ آپ سب کو عالم باعمل بنائے, حافظ قرآن بنائے. اب آپ کے کچھ کویسچنز آئے ہوئے ہیں, مزید کچھ سوال آئیں گے تو وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کی نیتیں بھی تو آ جائیں نا. 50% زکوٰۃ ڈن ہو گئی, اب $1200 کم از کم ہوں گے نا انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. بلکہ زیادہ کی نیت کریں, $12,000 کی نیت کریں. اللہ نے آپ کی فیملی کو, آپ کے خاندان کو نوازا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی 50% زکوٰۃ $100,000 بنتی ہو تو ضرور دیجیے. دعوت اسلامی کو اربوں روپوں کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہمیں بہت بڑا کام کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہارڈ سبق ہوتا ہے تو سبق یاد نہیں ہوتا, پھر ایک ہی سبق 3 سے 4 دن تک چلتا رہتا ہے, یوں ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے کہ ہمارے بس کا نہیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے جو ہمت بڑھے؟ ہمت کیوں ٹوٹتی ہے بھائی؟ کام بڑا کرنا ہے تو کوشش بھی بڑی کرنی ہوگی نا. سبق بیسیکلی ہارڈ نہیں ہوتا, ہماری سمجھ میں بعض اوقات مشکل آ رہا ہوتا ہے. آپ میں سے بہت ساروں نے سائیکل چلائی ہوگی جب تو بار بار گرے ہوں گے. کئیوں نے موٹر سائیکل سیکھی ہوگی, ان کے لیے ٹریفک مشکل ہوئی ہوگی. گاڑی میں کئی بار جب گاڑی سیکھی ہوگی جنہوں نے تو اسٹارٹ کرتے ہوں گے, گیئر میں ڈالتے ہی گاڑی بند ہو جاتی ہوگی. تو 4 بار ایسا ہوا تو گاڑی سے اتر تو نہیں گئے؟ نہیں بھائی, سیکھنی ضروری ہے. اگر زندگی میں انجوائے کرنا ہے تو گاڑی آنی چاہیے, سائیکل آنی چاہیے. کمپیوٹر جیسے ابھی جس کمپیوٹر پر آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں, پہلے دن سیکھ گئے تھے, آن کیا ہوگا, سمجھ نہیں آتا ہوگا ماؤس کس کو کہتے ہیں, CPU کس کو کہتے ہیں, مانیٹر کس کو کہتے ہیں. تو زندگی میں بہت ساری چیزیں دھکے کھا کے مشکل سے ریپیٹ کر کے سیکھی ہیں. آپ خود کہتے ہیں 3-4 دن سبق چلتا ہے. 4 دن کے اندر اگر سبق سیکھ لیتے تو پھر اس سے مشکل, اس سے آسان کام کیا ہے؟ 40 دن تو نہیں چلتا نا آپ کا سبق. آفٹر 4 days آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. 4 دن ثواب بھی ملتا ہے, 4 دن نیکیاں بھی ملتی ہیں اور 4 دن بعد علم بھی آ جاتا ہے. تو نقصان کہاں ہے اس میں؟ بلکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو قرآن پڑھنے میں اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں نا, جن کو مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں, ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے. یاد رکھیے گا, جن لوگوں کو قرآن پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے, ان کی زبان پر چیزیں پراپر نہیں آتی, گھبرائیں نا. احادیث کا مضمون ہے کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہے, اور جو اٹک کر پڑھتا ہے, جو مشکل سے پڑھتا ہے, اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. گھبراتے کیوں؟ آپ کو تو ڈبل ثواب مل رہا ہے. انجوائے اٹ اینڈ گیٹ یور ڈبل ریوارڈ انشاءاللہ. ہاں, گھبرانا نہیں ہے, چھوڑنا نہیں ہے کچھ بھی انشاءاللہ. ہمت کیوں ٹوٹتی ہے؟ میرا سوال یہ کہ جب بھی طالبہ کی ٹیچر تبدیل کر دی جاتی ہے تو اس سے طالبہ کی پڑھائی پر بہت اثر پڑتا ہے. دوسری باجی سے ذہنی اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی, جس سے طالبہ کی تعلیمی کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے. لاس بھی ہوتا ہے, چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر ہم نے کیا کرنا چاہیے, کیا سوچنا چاہیے؟ پہلے تو مجلس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا کرتے ہیں, تاکہ آپ کو ریئلائز ہو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد سمجھتے ہیں. اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اس اسلامی بہنوں کے اندر کہ اسلامی بہنیں بعض دفعہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ چھوڑ کر مطلب چلی جاتی ہیں. ایک ایشو یہ آتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ اسلامی بہنوں کو ہم ذمہ داری دیتے ہیں, اچھی ان کی ہوتی ہے مطلب پرفارمنس, تو ان کو ہم آگے لے کر آتے ہیں. اور اس میں تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ خود ہی اسلامی بہن کا نا طبیعت بھی ان کی اکثر اسلامی بہن خراب رہتی ہے, وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اس وجہ سے ان کی ٹیچر تبدیل کرنی پڑتی ہے. سب سے زیادہ جو ریشو یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی ہو جاتی ہیں اسلامی بہنوں کی, دوسرے علاقوں میں چلی جاتی ہے. اب یہ ایسا مسئلہ ہے اسلامی بہنوں کا جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر ان کی میرج ہوئی ہے, شادی ہوئی ہے, تو وہ اپنے کسی اور سٹی میں چلی جائیں گی, یہ کام چھوڑ دیں گی, تو یہ تو شفل ہوتا رہے گا. آن لائن اور جس کو کہتے ہیں نا جامعہ میں آ کے پڑھنے میں یہ فرق تو رہے گا. تو تھوڑا سا کمپرومائز کی عادت ڈالیں, تھوڑا سا سیٹل ہونے کی عادت ڈالیں. دیکھیں, میں آپ کو ویسے ایک مشورہ دیتا ہوں, زندگی میں اگر بڑا کام کرنا ہے نا, کوئی بڑا کام, جو بھی لائف میں بڑا کام کرنا ہے, تو اپنے آپ کو فلیکسیبل کر دیں. سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. میں اسی سے پڑھوں گا, میں اسی سے پڑھوں گی, میرے یہ دوست ساتھ جائیں گے تو میں قافلے میں جاؤں گا, یہ ساتھ چلیں گے تو میں اجتماع میں جاؤں گا. کئی دعوت اسلامی والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو زندگی میں بڑا لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. آپ نے مدنی انعامات میں پڑھا ہوگا, امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ ذاتی دوستیوں سے گریز کریں. یعنی مجھے اگر غلام الیاس بھائی ہوں گے تو مجھے مشورے میں مزہ آئے گا, یہ نہیں ہوں گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا, یہ نہیں چلیں گے تو میں سفر پر نہیں جاؤں گا. ایسا نہیں, جدھر جائیں ادھر اپنی محفل خود جما لیں. اب آپ کو کوئی اور ٹیچر ملے تو آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. اللہ کرے آپ مدنی کام کرنے والے بنے, مدنی کام کرنے والیاں بنے, تو آپ کو اگر علاقہ تبدیل ہو جائے, مثال کے طور پہ کسی اسلامی بہن کی شادی ہو گئی, وہ کسی اور ملک میں چلی گئی, تو اب کہ میری والی ساری تو دوسرے ملک کی تھی, اب ادھر ایڈجسٹ ہو جائیں. دین کا کام کرنا ہے نا, نیکی کا کام کرنا ہے, ہم نے تو آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ فلیکسیبل ہوں گے نا
تو لائف میں بہت ایزی ہو جائے گا. ورنہ کچھ لوگ اپنی زندگی کو بڑا جس کو کہہ کہ اتنا کنزرویٹو کر لیتے ہیں, اتنا ڈیفیکلٹ خود ہی کر لیتے ہیں کہ نہیں جناب مجھے تو یہی کھانا اچھا لگتا ہے, اس کے علاوہ میں کچھ کھانا کھاتا نہیں, چائے نہیں ملے گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی, اندھیرا نہیں ہوگا تو نیند نہیں آئے گی, فلاں چیز نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا. لائف اتنی ڈیفیکلٹ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ جو حلال کھانا ملے کھا لیں, جدھر آپ آرام کا موقع ملے آرام کریں. مدنی قافلوں میں یہ تو سیکھتے ہیں, مسجد میں بھی سو جاتے ہیں, گھر میں بھی سو جاتے ہیں, جہاں سفر میں بھی آرام کر لیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو, بچے ہیں آپ میں سے بہت ساری چھوٹی عمر کے مجھے سن رہے ہوں گے, اگر لائف میں if you want to do a big work, make yourself flexible. ہر کسی سے بات کرنے کا حوصلہ ہو, ہر کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنے کی عادت ہو, تو انشاءاللہ کیونکہ آگے جا کے آپ نے ٹیچر بننا ہے. میری بات سمجھیے گا, اگر آپ مخصوص ٹیچر سے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو جب آپ ٹیچر بنیں گے تو کیا مخصوص اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے؟ ہر کلاس میں نئے نئے لوگ آئیں گے. ایک کلاس میں آپ اسٹوڈنٹ پڑھائیں گے, آگے جا کے دوسری کلاس میں دوسرے ملک والے, دوسری قوم والے, دوسرے اسٹائل والے لوگ ہوں گے. اگلے سال وہ سارے چلے جائیں گے, دوسرے آ جائیں گے. تو یہی تو ٹیچر کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ طرح طرح کے لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی پڑھنے میں بھی اور آگے جا کے لائف میں اپنے اندر فلیکسیبلٹی لائیں. بٹ میں مجلس کو ضرور کہوں گا کہ جب تک ضروری نہ ہو جائے جب تک کسی کی کلاس چینج نہیں کرنی چاہیے. رمضان مبارک میں تو عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, کاش رمضان میں چھٹیاں نہ دی جائیں. چھٹیاں کیوں ہیں وہ تو ان سے پوچھ لیتے ہیں, لیکن آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ عمل ختم کر دیں؟ اگر آپ کی کلاس نہیں ہے تو اور نیکی کے کام تو باقی ہے نا. سب سے پہلے تو آپ کو جو سبق دیا جا رہا ہے وہ پڑھیے گا, گھر میں قرآن پڑھیے گا. ایسا تو نہیں نا مدرسۃ المدینہ آن لائن کے علاوہ کوئی نیکی کا کام ہے ہی نہیں. تو ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں, مدنی کام کریں, اپنے گھر میں آپ مدرسہ پڑھانا شروع کر دیں. آپ نے پورا سال جو سیکھا تھا آس پاس کے لوگوں کو بلائیں اور آپ خود قرآن پڑھائیں. ایکچولی پاکستان میں بہت گرمی ہوتی ہے اور ظاہر ہے روزے میں پڑھانا تو یہ شاید وجہ ہوگی, وجہ یہ بتائیں گے کیا وجہ ہے. لیکن یہ نہ سوچیں رمضان میں تو واقعی زیادہ ہی نیکیاں کرنی ہیں, بس دل جان سے سیزن آ گیا ہمارا, خوب نیکیاں کریں, قرآن پڑھیں, پڑھائیں, اعتکاف کریں, لوگوں کو اعتکاف کی دعوت دیں. ابھی تو میں نے آپ کو مدنی عطیات کا ٹارگٹ بھی دے دیا, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرے دیکھیں گے تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ. جی بھائی کیوں چھٹی کرتے ہیں؟ 5 سال کا ہمارا ایکسپیرینس میں یہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, کیونکہ وہاں پر کافی لمبا ایک روزہ ہوتا ہے. تو تقریباً ہمارے یہ ہے کہ 10% اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب جو پڑھنے آتے ہیں ان کا بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب ہم یہاں سے پڑھانے لگتے ہیں تو ان کا افطار کا ٹائم ہوتا ہے, تو جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, جی ہاں, پھر ہمارے یہاں پر افطار کا ٹائم ہے, سحری کا ٹائم ہے, تو اس طرح میچ نہیں ہو پاتا تھا. تو بہت کافی مطلب یہ نا, پھر اگر ہم ان کی ٹائمنگ تبدیل کرتے ہیں تو پھر عید کے بعد دوبارہ ان کو اس روٹین پہ لانے کے لیے ہمیں پورا 1 مہینہ 2 مہینے لگتے تھے دوبارہ ٹائم وغیرہ تبدیل کرنے کے لیے. چلے بھائی تھوڑے سے قصوروار آپ بھی ہیں, تھوڑے سے قصوروار آپ بھی ہیں, تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ مل جل کر رمضان کی چھٹیوں کو فارغ نہیں, اس میں انشاءاللہ قرآن پڑھیں, سبق پڑھیں, زیادہ تلاوت کریں. قرآن رمضان تو نزول قرآن کا مہینہ ہے, اس میں تو آپ پورا قرآن ختم کر کے قاری صاحب کو کارکردگی دیجیے گا کہ پورا قرآن کی تلاوت ہم نے کی ہے. ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا تھا سبق پڑھنا ہے, مدنی چینل دیکھنا ہے, تو اس کو بھی فالو کریں. ایک طالب علم کو اپنا دن کیسے گزارنا چاہیے کہ وہ اپنا سبق بھی ٹائم پر یاد کر لے, مدنی کام بھی کر سکے, اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں. اصل مسئلہ یہ کہ ٹائم مینجمنٹ لائف میں ہونی چاہیے. آپ کو شیڈول بنانا پڑے گا کہ یہ ٹائم آرام کا ہے, یہ ٹائم اگر اسکول وغیرہ جاتے ہیں تو اسکول کا ہے, یہ قرآن کا ہے, اور اگر مدنی کام کرتے ہیں تو یہ کام مدنی کام کا ہے. ماشاءاللہ ڈبل 12 گھنٹے بہت ہوتے ہیں, لیکن اگر جس کی فضول کاموں کی عادت ہے, موبائل پر گھنٹوں گزارنا ہے, سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارنا ہے, تو پھر تو وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا. اور ماشاءاللہ اگر آپ کا مدنی کام کرنے کا ذہن ہے تو ٹائم ٹیبل بنا لیں, تو انشاءاللہ آپ وقت پر سبق یاد کریں, وقت پر مدنی کام کریں, نمازیں پوری پڑھیں, جو آپ پر ضروری ذمہ داریاں پوری کریں, تو انشاءاللہ اچھے انداز سے ہو جائے گا. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے جتنے جامعات ہیں, ہمارے طلباء الحمدللہ سبق بھی یاد کرتے ہیں اور مدنی کام بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے مدنی کام کرنے سے سبق رہ جاتا ہے یا سبق یاد کرنے جائیں تو مدنی کام رہ جاتا ہے. شیڈول موجود ہے, اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا, اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور کوئی کوسچنس ہیں؟ سوال یہ کہ ہم اپنی زکوٰۃ اور عطیات دعوت اسلامی کو دیتے آ رہے ہیں, تو کیا ہم جن ان سے پڑھتے ہیں قاری صاحب سے ان کو ہی مینشن کرنا لازمی ہے کہ ہم نے جمع کرا دیے پیسے؟ آپ ہی جواب دیتے. دیکھیں اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, آپ دیتے آ رہے ہیں تو آپ تو ڈبل کر دیں گے نا انشاءاللہ. آج میں نے بھی عرض کر دی ہے, تو اس سے اتنے تو نہیں دیں گے, زیادہ دیں گے, اور 50% کی ہم نے کمٹمنٹ کی ہے, امید ہے انشاءاللہ. تو آپ جمع بے شک اپنے ملک میں کرا دیں, اگر یہاں بھجوا دیں گے تو بھی ٹھیک ہے, وہاں جمع کرا دیں. اپنے قاری صاحب کو اپڈیٹ دے دیں کہ بھائی ہم نے ہمارا ہدف پورا کر دیا ہے. لیکن ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک ہدف مرکز کی طرف سے بھی دیا گیا ہے. اگر یہ آن لائن کے ذمہ دار ہیں تو مدنی مرکز نے 100 ڈپارٹمنٹس کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے اتنا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے بھجوانا آسان نہیں ہوتا, آپ کے ملک میں بھی ضرورت ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم دعوت اسلامی کو عطیات دے, اپنے پیرنٹس سے دلوائے, دنیا میں جدھر ہے وہیں دے دے, یہاں بھجوانا چاہیں یہاں بھجوا دیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی ترقی کرے, ساری دنیا میں ترقی کرے, یہ ہمارا ہدف ہے انشاءاللہ.
آپ کے خیال سے سوال کیا کسی اسلامی بھائی نے کہ آپ مسجد المدینہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ ہاں دعا کریں میں پڑھانے والا بن جاؤں. پڑھ تو چکا ہوں الحمدللہ، لیکن اب ان کاموں میں مصروف رہتا ہوں، مدنی مشوروں میں مصروف رہتا ہوں. آپ دعا کریں کہ میں مسجد المدینہ پڑھانے والا بھی بن جاؤں انشاءاللہ. اگر جامعۃ المدینہ آن لائن میں شروع کے وقت میں مدنی قاعدہ پڑھانے کی ترکیب ہو جائے تو اس سے مخارج بھی درست ہو جائیں گے اور دہرائی بھی ہو جائے گی. میرا خیال یہ کہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ایک ٹیسٹ ہو جائے کہ اگر کوئی ایسے بھی طالب علم ہوں گے جو مدرسہ پڑھ چکے ہوں گے ان کو دوبارہ نہ پڑھانا پڑے، اور جس کی واقعی مخارج میں درستی نہیں ہے تو اس کو پہلے مخارج ہی درست کرانے چاہیے. پتہ چلا تو اولا پڑھ لیا، ثانیہ پڑھ لیا اور قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے، تو قرآن جس کا درست ہو اسی کو جامعہ پڑھایا جائے. اس اصول پر غور کر لیا جائے، اس کو پلان کر لیتے ہیں. جزاک اللہ، آپ کا مشورہ اچھا ہے. مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. ہند کے اندر داخلے نہیں ملتے، ہند میں برانچز بنائیے. اس بار اتنے احتیاط کر کے دے دیجئے ہند والوں کو کہ برانچز بنا دے. بلکہ ایک کام کریں نا ہند والوں، آپ کسی شخصیت کو تیار کریں کہ وہ پوری برانچ ہی بنا دے، تو وہ برانچ بنا دے گی تو آپ کو بھی داخلے ملیں گے اور سینکڑوں اور ہند والوں کو مل جائیں گے. بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے داخلے انڈیا میں ہی ہوں، کیونکہ فیس کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ ہم نہیں چاہتے اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کی رقم یہاں آیا، یہاں کی رقم انڈیا جائے. انڈیا میں جو پیسے جمع ہوں وہیں استعمال ہو جائیں. تو بیسٹ یہی ہے کہ وہاں مزید برانچز کھلیں، اور میرا خیال ہے اس سال کچھ کھول بھی رہے ہیں وہ لوگ. 2-3 برانچز ان کی پلاننگ میں ہیں. 3 ہو چکی ہیں انشاءاللہ، ابھی 6 قریب. 6 برانچز انڈیا میں اس سال کھل جائیں گی تو پھر داخلے ہی داخلے ہوں گے انشاءاللہ. درس نظامی کے بکس اگر کسی نے اپنے گھر پہ منگوانی ہو تو اس کی کوئی صورت؟ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر لیں. ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کا تو ایک ایسا ڈیسک بن گیا جو پوری دنیا میں کتابیں بھیجتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے، یا آپ ہمیں یہ جو آپ کا فیڈ، آپ کا آن لائن مدرسے کا جو فیڈ بیک کا نمبر ہے اس پر آپ دوبارہ میسج کر دیں گے تو ان کو مکتبے کی ڈیٹیل انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی ہیں احمد وقاصی کے، جب سے میں نے درجہ سٹارٹ کیا ہے تو جب سے لے کے ابھی تک میرا کوئی بھی ہفتہ وار اجتماع نہیں چھوٹا، اور 3 مہینے سے میں اس میں اجتماع میں جا رہا ہوں، اور 3 ماہ میں میں نے 25 سال کا تقریباً علم سیکھ لیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ آپ کو مبارک کرے. 25 سال کا علم سیکھ لیا، یہ تھوڑی سی مبالغہ آ رہی ہے. اصل میں جو 3 ماہ میں سیکھنا تھا وہ آپ نے 3 ماہ میں سیکھ لیا. شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے جو 25 سال میں نہیں سیکھا وہ 3 ماہ میں سیکھ لیا. تو یہ تو باقی ایسا ہی ہے کہ بہت کچھ ہم نے سیکھنے سے رہ گیا ہے، لیکن اب اس کو کنٹینیو کریں اور اسلامی بھائیوں کو اور لوگوں کو بھی داخلہ دلائیں نا. آپ کو داخلہ لینے سے اتنا علم سیکھنے کو مل گیا ہے تو اور دوستوں کو بھی ترغیب دیں یار آپ بھی داخلہ لیں اور آپ بھی علم دین سیکھیں. احمد رضا بھائی کہ نہیں میں جامعۃ المدینہ آن لائن میں پڑھتا ہوں، اور میرا مطلب یہ ہے ایک مدنی مشورہ کہ مہینے میں 1 مرتبہ تربیت ہونی چاہیے، اس طرح بیان ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی تو ہمارے غلام الیاس بھائی جب کہیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ یہ بھی کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اور اب مجھے پتہ نہیں ہے، دیکھیں میں تربیت جب کروں جب مجھے بھی کارکردگی یہ دیں کہ بھائی بتاتے تو یہ 10,000 اسٹوڈنٹ ہیں، تو کتنے فیصد اسٹوڈنٹ آج ہمارے اس بیان کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. جب یہ کارکردگی آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ میری نیت ہے میں بار بار وقت دوں گا. احمد رضا بھائی یہ عرض کر رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی سب کو تبرکات دیتے ہیں، ہمیں بھی دے دیں. چلیں یوں کر لیتے ہیں کہ اس سال ٹاپ 26 اسٹوڈنٹس جو مدنی عطیات کریں گے انشاءاللہ ان کو ہم تبرکات بھجوائیں گے، دنیا میں وہ کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں اس کو بھائی انشاءاللہ. اب چلیں کمپٹیشن اسٹارٹ، ذہنی آزمائش کا. مدنی عطیات جمع کریں. ٹاپ 26 جتنے بھی دنیا میں اسٹوڈنٹ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں جنہوں نے ٹاپ ڈونیشنز کیے انشاءاللہ ان کو تبرکات بھجوائیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. توقیر میں رفتاری ہے کہ انشاءاللہ میں پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، نفلی صدقات سے ان کی مدد کرتا ہوں، زکوٰۃ پوری دعوت اسلامی کو دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ سیٹسفیکشن ہے کہ دعوت اسلامی والے زکوٰۃ جو ہے نا وہ شرعی تقاضوں کے مطابق دیتے ہیں. تو مجھے یہ پتہ ہے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، میں پوری زکوٰۃ ان کو دیتا ہوں. ڈونیشن جو ہے نا باقی میں اپنے نفلی صدقات سے دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اسلامی مدنی قافلے میں ہند کے اندر کہنے کہ ہم نے ایک اسلامی میں پڑھتے ہیں آن لائن میں، کہ ہم سب نے مل کے آپ کا بیان دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر سب نے نیت کی کہ انشاءاللہ آن لائن میں داخلہ. ماشاءاللہ ہند کے اسلامی بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے. اس بار خوب مدنی عطیات کریں، اعتکاف کی بھی دھومیں مچائیں. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا سیزن آ گیا ہے. مجھے کہتے ہیں جس کا سیزن ہوتا ہے وہ آرام نہیں کرتا. دکاندار کہتا ہے بھائی یہ مہینہ کمانے کا ہے. تو اے دعوت اسلامی والوں اب تمہارا سیزن ہے، مدنی کام دھوم دھام سے کریں انشاءاللہ. خوب نمازی بنائیں، خوب بیانات کریں، خوب اعتکاف کی طرف بلائیں، اور ساتھ ساتھ مدنی عطیات بھی جمع کریں انشاءاللہ. ایڈمیشن کی سے ترغیب جی ایڈمیشن کے لیے میں گزارش یہی کروں گا کہ ہمارے پاس ہے جگہ ہے. جی ابھی کچھ جگہ ہیں ہمارے پاس کچھ ویکینسیز ہیں. دنیا بھر کے عاشقان رسول داخلہ اب آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کو ترغیب دلائیں تاکہ مزید لوگ علم دین سیکھیں. اور ایک بات میں اور کہوں گا، ایڈمیشن تو ضرور لیں، دلوائیں بھی، لیکن ایک کورس کمپلیٹ ہو جائے نا تو اس کے بعد آپ خود تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں میں نے سیکھ لیا. دیکھیے ہمارا مقصد آن لائن سے پیسے کمانا نہیں ہے. ہم تو اگر فیس لیتے بھی ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ اس کے خرچے پورے ہو جائیں، لیکن
ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے نور کو، قرآن کے علم کو، علم دین کو ساری دنیا میں پہنچایا جائے. تو ہم کتنے کمپیوٹر لگا لیں گے؟ 7.5 ارب لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں، ہم سب کو تو نہیں پڑھا سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں، مور دین 10,000، آپ ٹیچر بنیے. آپ نے یہاں سے سیکھا، ایک کو پڑھائیے، 2 کو پڑھائیے، فیملی کو پڑھائیے. چلے کسی اور کو نہ پڑھائیں، اپنی والدہ کو لے کے بیٹھ جائیں، اپنی بہن کو لے کے بیٹھ جائیں، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو. ہر گھر میں تو قرآن پڑھنے والے بن جائیں نا. چراغ سے چراغ جلائیے، یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہم اگر کہیں کہ نہیں جناب ہم سارے ہی آن لائن سے پوری دنیا کو پڑھا دیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے ٹیچر سے جو سیکھ رہے ہیں وہ آپ آگے ڈیلیور کریں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ سیکھ رہے ہیں، اب سکھانے والے بن جائیں. اپنے نگرانوں سے رابطہ کریں جو بڑے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، کہ ہم نے آن لائن پڑھ لیا، اب ہمیں بتائیں ہم مدرسہ المدینہ بالغان پڑھانا چاہتے ہیں. اپنے علاقے میں مدرسہ المدینہ پڑھانا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسی بہار آتی ہے. اور آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہوگی کہ اللہ نے میرے ذریعے کچھ لوگوں کو یہ علم دینے کا مجھے موقع دیا. کیا پتہ یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ سب کو اللہ سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے. شب برات آنے والی ہے، یہ رات خوب عبادت میں گزارنی ہے. 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں. دعوت اسلامی کے جہاں جہاں شب برات کے اجتماعات ہیں اس میں شرکت کریں. جو یورپ میں مجھے سن رہے ہیں، میں ایک دعوت دے دیتا ہوں انشاءاللہ. میں شب برات کے اجتماع کے لیے 18 اور 19 اپریل لزبن پورچگل میں آ رہا ہوں. جو قریب ہیں وہ آنا چاہیں تو ہمارے اجتماعات میں آ جائیں. اور اسی طرح 20 اور 21 اپریل برسلز بیلجیم میں انشاءاللہ شب برات کا اجتماع. اس بار 2 شب برات الحمدللہ ملیں گی مجھے، تو آپ وہاں بھی آ سکتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے چھٹی بھی ہوتی ہے یورپ میں. اور منڈے کو انشاءاللہ میرا ایک شارٹ ٹرپ ہے جرمنی فرینکفرٹ کا. تو یہ شیڈول میرا ہے، اگر جو ملنا چاہیں اپنے فادر کے ساتھ آنا چاہیں آئیے انشاءاللہ مل جل کر سنتیں سیکھیں. ہم سب کو سینڈ کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ. میرا شیڈول بھی آپ کو انشاءاللہ مجلس بیرون ملک کی مجلس مدرسہ المدینہ آن لائن کی طرف سے آپ سب کو آ جائے. اسلامی بہن انہوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں بھی اپنی پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مدنی مشورہ ہے کہ غیبت کی تباہ کاریاں، یہ بھی کورس شروع کیا جائے. بالکل اچھا مشورہ ہونا چاہیے. فرض علوم ہے، فرض علم ہے، اگر پتہ ہوگا تو غیبت نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا، ایک اسلامی بہن کا عبدالحبیب بھائی، اگر باجی چینج ہو جائیں تو کم از کم 2 سے 3 ماہ میں 10 منٹ ان سے بات کروا دی جائے. پچھلی باجی سے؟ جی کیا بات ہے. یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن اب ان کا نمبر وغیرہ انہوں نے اجازت دی ہوگی دینے کی تو ہم آپ کو دے سکیں گے نا. چلیں آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کی باجی چینج ہو گئی ہے تو اس باجی کو آپ ریکویسٹ دے دیں کہ پچھلی باجی سے بات کرا دیں. وہ ان سے پوچھ لیں گی، اگر وہ راضی ہیں تو انشاءاللہ بات کرا دی جائے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اسلامی کا سوال ہے مکہ شریف سے. سبحان اللہ. کہ اگر کسی مجبوری کے درجے سے چھٹی ہو جائے، اس کے بعد پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے، تو درجہ لینے میں دل لگے، کوتاہی نہ ہو، سستی نہ ہو، اس والے سے کچھ ارشاد فرما دیں. آپ تو مکے میں ہو بھائی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ سارے اسٹوڈنٹس کے لیے، میری ساری مجلس کے لیے مستجاب پر جا کر دعا کر دو. اللہ. جہاں قرآن نازل ہوا ہے آپ اس شہر سے ہیں، کعبے کے سامنے جائیں، ہاتھ اٹھائیں، اپنے بھی حافظے کے لیے دعا کریں، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ سب کے ذہنوں کو کھول دے، دلوں میں قرآن داخل کر دے. ہماری اس مجلس کے لیے بھی کوشش کریں جو دن رات کوشش کر رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دعا کیا کریں، دعا کیا کریں. بنت آصف اتاریہ کہ ہم اپنی نصف زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ ہمارا ایک اور مدنی مشورہ بھی ہے. امید ہے مجھے اچھا رزلٹ آپ دیں گے اس بار. اگر آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دعوت اسلامی کے ٹاپ آف دا لسٹ مدنی عطیات کرنے والے شعبوں میں سے مدرسہ المدینہ آن لائن ہو جائے گا انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.